السلام علیکم محترم ناظرین۔ اسلام ایک ایسے عفت مآب پاکیزہ معاشرے کی تعمیر کرنا چاہتا ہے جس میں عورت کی عفت و عصمت محفوظ ہو، اس کی پاک دامنی اور دوشیزگی کو سلامتی حاصل ہو، اس کی معصومیت پر کوئی غلط نگاہ نہ ڈالے، اس کی فطری خوبصورتی کو کوئی شہوت پرست بیہودگی کے ساتھ نہ گھرے اور اسے ہولناک نگاہوں کا شکار نہ بنائے۔ اسلام ایک ایسی سوسائٹی دیکھنا چاہتا ہے جس میں پاکیزہ خیالی اور نیک نیتی کا چلن ہو، صنفی انتشار، لامرکزی ہیجانات اور فحاشی و آوارگی کا رجحان نہ ہو، جس کا اصل مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں کبھی زناکاری اور بدکاری کے واقعات قطعاً نہ پیش آئے، اس لیے کہ فواحش و زناکاری ایسی مہلک بیماری ہے جس کے خطرناک اثرات صرف اشخاص و افراد تک ہی محدود نہیں رہتے بلکہ پورے خاندان اور قبیلہ کو اور بعض اوقات بڑی بڑی آبادی کو تباہ کر دیتے ہیں۔ تو جس طرح دیگر معاملات میں اسلام کا یہ اصول ہے کہ اس نے جن چیزوں کو بھی انسانیت کے لیے مضر اور نقصان دہ قرار دے کر قابل سزا جرم قرار دیا، تو صرف اسی پر نہیں بلکہ ان کے مقدمات پر بھی پابندی عائد کر دی۔ اسی طرح شریعت نے زنا اور بدکاری کے انسداد کلی اور اس کے مکمل روک تھام کے لیے اس کے مبادیات پر بھی پابندی عائد کر دی، اور اس مقصد کے لیے مرد و عورت میں سے ہر ایک کو چند لازمی ہدایات دی گئیں۔ مردوں کو غض بصر یعنی نگاہیں نیچی رکھنے اور پاکیزہ خیال کا حکم دیا گیا، اور بد نظری کو آنکھ کا زنا قرار دیا گیا۔ اسی طرح عورتوں کو بھی نظریں بچانے، خیالات پاکیزہ رکھنے اور اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی، مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کا طریقہ ہے۔ یقیناً اللہ جانتا ہے کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں، اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کریں۔ مرد و عورت کے بے محابہ اختلاط اور میل جول کو ممنوع قرار دے کر عورتوں کو بنیادی طور پر گھر کی چہار دیواری میں رہنے کی ہدایت دی گئی، اور زمانہ جاہلیت کی طرح حسن و جمال کے آرائش اور زیب و زینت کے اظہار کو ممنوع قرار دیا گیا۔ چنانچہ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ بیٹھی رہو اور قدیم زمانہ جاہلیت کے دستور کے موافق بناؤ سنگار دکھلاتی نہ پھرو۔ عورتوں کے لیے جھنکار اور آواز والے زیورات کے استعمال، بھڑکدار لباس اور خوشبو کے استعمال اور مخفی زیب و زینت کے اظہار کو ممنوع قرار دیا گیا۔ چنانچہ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اپنے پاؤں زمین پر اس طرح مارتی ہوئی نہ چلیں کہ جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے وہ معلوم ہو جائے۔ بوقت ضرورت خواتین کو گھر سے نکل کر ضرورت کی تکمیل کے لیے باہر جانے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن اس کو اس شرط کے ساتھ مشروط کر دیا گیا کہ نکلنا بے محاذہ نہ ہو، بلکہ نکلتے وقت پوری طرح باپردہ ہو کر نکلیں، برقع یا لمبی چادر سے پورے بدن کو چھپا لیں۔ چنانچہ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے پیغمبر، اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مسلمان کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے گھونگھٹ ڈال لیا کریں، اس سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ پہچان لی جائیں گی اور انہیں ستایا نہیں جائے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی عورتوں کو حکم دیا کہ جب وہ کسی ضرورت سے اپنے گھروں سے نکلیں تو اپنے سروں کے اوپر جلباب یعنی لمبی چادر لٹکا کر چہروں کو چھپا لیں اور راستہ دیکھنے کے لیے صرف آنکھ کھلی رکھیں۔ بحوالہ تفسیر ابن کثیر۔ پردے کے سلسلے میں اس قدر تاکیدی احکامات اس لیے دیے گئے ہیں کہ خواتین کی صنف پوری طرح عورت یعنی پردے کی چیز ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سراپا پوشیدہ کی چیز ہے۔ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان نما انسان اس کی طاق میں لگ جاتا ہے، لہذا شیطان کی فتنہ سامانیوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بلا ضرورت گھر سے نکلے ہی نہیں،
اور اگر ضرورت کے تحت نکلنا ہی پڑے تو پوری طرح پردے میں لپٹ کر نکلے۔ حیا کسی بھی سلیم الفطرت عورت کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، اور اس سرمایہ کا سب سے بڑا محافظ پردہ ہے۔ عورت کی شرم و حیا طبیعی کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے اپنوں کے سوا غیر مردوں سے پردے میں رہے، نہ وہ کسی اجنبی کو دیکھے نہ کوئی اجنبی اس کو دیکھے۔ بے حیائی، بے پردگی، عریانیت خاتون کی نسوانیت کو مجروح اور اس کی فطرت کو مسخ کرنے والی چیز ہے، اور فتنہ و فساد کی داعی ہے۔ بے پردگی اور حیا کبھی بھی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، اور کوئی باغیرت خاتون کبھی بھی بے پردگی کو برداشت نہیں کر سکتی۔ چنانچہ ابو داؤد میں ام خلاد رضی اللہ عنہا کا یہ واقعہ منقول ہے کہ ان کا بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں گیا ہوا تھا۔ جنگ کے بعد جب ان کا بیٹا واپس نہیں آیا تو بے تابی کے عالم میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس حال میں پہنچی کہ وہ چہرے پر نقاب ڈالے ہوئی تھیں۔ وہاں پہنچ کر دریافت کیا، یا رسول اللہ، میرے بیٹے کا کیا ہوا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جواب دیا کہ تمہارا بیٹا تو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ یہ اطلاع ان پر بجلی بن کر گری، تاہم انہوں نے مثالی صبر و ضبط کا مظاہرہ کیا۔ اسی حالت میں کسی شخص نے ان سے پوچھا کہ تم اتنی پریشانی کے عالم میں اپنے گھر سے نکل کر آئی ہو، پھر بھی تم اپنے چہرے پر نقاب ڈالی ہوئی ہو، اس ہنگامی موقع پر بھی تم نقاب ڈالنا نہ بھولی۔ جواب میں ام خلاد رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میرا بیٹا تو فوت ہو گیا ہے، لیکن میری حیا کا بھی جنازہ نہیں نکلا ہے کہ میں بے پردہ یہاں آتی۔ بحوالہ ابو داؤد شریف۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے صحابہ سے سوال کیا، بتلاؤ کہ عورت کے لیے کون سی بات سب سے بہتر ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خاموش رہے، کسی نے جواب نہیں دیا۔ پھر جب میں گھر گیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے میں نے یہی سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ نہ وہ مردوں کو دیکھے نہ مرد ان کو دیکھے۔ میں نے ان کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ میری لخت جگر ہیں، اس لیے وہ خوب سمجھی۔ معلوم ہوا کہ جنتی عورتوں کی سردار کی نگاہ میں عورتوں کے لیے سب سے بہتر چیز پردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام مسلمان ماں بہنوں کو پردے کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، کیسی لگی یہ جانکاری؟ اگر اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں تک بھی شیئر کر دیں تاکہ آپ کے ذریعے سے ان کی بھی بھلائی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک کر دیں۔ چینل پر اگر آپ پہلی بار تشریف لائے ہیں تو لال والا بٹن دبا کر سبسکرائب ضرور کر لیں، چونکہ اس چینل پر اسی طرح کی اسلامی معلومات فراہم ہوتے ہیں۔ پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایک نئی جانکاری کے ساتھ، جب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ